بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جو موسم کے اختلاف کو انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ قرار دیتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی وجہ سے موسم خلق کیے جاتے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين ووليه الإمام المهدي من آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر خداوند محمد اور آل محمد کہ اس نے ماہ شعبان کا یہ جمعہ بھی نصیب فرما دیا. یقیناً انسان کے اپنے اختیار میں نہ تو حیات، نہ دولت صحت اور نہ نعمت عافیت، اور اس کے بعد ولایت اہل بیت کے ساتھ توفیق عبادت. اے خدا، تیری کس کس نعمت پر شکریہ ادا کریں. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، شکر خدا. کانوں سے سماعت مسلسل ہے، شکر خدا. لبوں کو قوت گویائی نصیب ہے، شکر خدا. ہاتھوں کو قوت گرفت ملی ہے، شکر خدا. قدموں کو رفتار کی صلاحیت ملی، شکر خدا. اور ان تمام اعضاء و جوارح کو اطاعت خدا کی توفیق ملی، شکر خدا. پروردگار ہمارے اعضاء و جوارح کو، اور خاص جملہ جو نیمہ شعبان کے اعمال میں شکل دعا میں عطا کیا گیا کہ پروردگار میرے اعضاء و جوارح کو میری آخری سانس تک میرے ساتھ باقی رکھنا. مجھے مرنے سے پہلے اندھا مت کرنا، مجھے مرنے سے پہلے بہرا مت کرنا، مجھے میرے مرنے سے پہلے گونگا مت کرنا. اللہ اکبر. میرے اعضاء و جوارح میرا ساتھ دیتے رہیں یہاں تک کہ مولا کائنات کے چہرے کی زیارت نصیب ہو. پروردگار ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہماری اس دعا کو دعائے تاجیل ظہور امام سے متصل فرما. خدا معلوم صحیح ہے کہ غلط بہت قریب ہے، مگر ظہور امام خدایا
ہمیں امام کے مخالفین میں شامل نہ کرنا، امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام علیہ السلام پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما، ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنا سب کچھ امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، ہمارا حشر اور نشر محمد اور آل محمد کے ساتھ فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک میں تمام تر علماء کرام اور خطباء عظام ایک مخصوص خطبہ تلاوت کیا کرتے ہیں۔ پچھلے سال تو کووڈ-19 کے اعتبار سے کچھ ایسا انداز رہا احتیاط واجب کا کہ جمعے کی نماز کی اقامت ہی غیر ممکن ہو گئی۔ اب گرچہ کووڈ-21 ہو چکا، لیکن خدا کا احسان ہے کہ عبادت کے راستے کھلے ہوئے، اور یہ موقع پھر نصیب ہو رہا ہے کہ امام کی آمد سے پہلے امام کے محبوں کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو خطبے کے آغاز سے پہلے سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی اس سب کو زبانی یاد ہوگی، آیت نمبر 183 سورہ مبارکہ البقرہ۔ سال میں آپ ایک بار اس آیت کو ضرور سماعت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ لکھ دیے، لکھے کس نے؟ خدا نے۔ خدا کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس نے لکھ دیا۔ اب گھبرانا مت کہ تم پر لکھے گئے، تم زیادہ ہی خدا کی نگاہوں میں کچھ مشکل منزل لگتے تھے۔ کما کتبہ، ایسے لکھے جیسے کہ لکھے گئے تھے، علی الذین من قبلکم۔ انسان کا مزاج ہے کہ اگر لائن میں سب کھڑے ہوئے ہوں تو لائن میں کھڑے ہونے کو برداشت کر لیتا ہے۔ مجھ سے پہلے والے کا بھی یہی حال، میرا بھی یہی حال۔ تو قرآن نے انسان کو نفسیاتی طور پر مطمئن کیا کہ تم سے پہلے بھی روزے واجب کیے گئے تھے، جب انہوں نے رکھے تو تم بھی رکھو گے۔ کیوں رکھو گے؟ لعلکم تتقون۔ لعل کا ترجمہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیوں؟ خدا کو نہیں معلوم ہے کہ ہم متقی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر شاید کیوں کہتا؟ شاید تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جا رہے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، شاید کہ پہنچ جائیں۔ ارادہ کیا ہے حج کا، شاید کہ کر سکیں۔ ارادہ کیا روزہ امام حسین علیہ السلام کا، شاید کہ پہنچ سکیں۔ شاید لعل، اس کا استعمال میرے اور آپ کے لیے تو مناسب ہے۔ ہم عالم الغیب نہیں، ہم قادر مطلق نہیں، ہم مجبور اور عاجز بندے پروردگار۔ خدا کیوں کہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے اتنا پیغام کافی ہے کہ شاید کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہے، شاید کی نسبت کمزوری نفس انسان کی طرف ہے، کہ بہت سے روزہ رکھنے کے بعد بھی متقی نہیں بن پاتے۔ اس کا مطلب روزہ حتمی نہیں ہے، تمہید تقویٰ تو ہے۔ روزہ تمہید تقویٰ تو ہے، روزہ انجام تقویٰ نہیں ہے۔ بہت سے روزے دار
ویٹ تو کم کر لیتے ہیں. بہت سے روزے دار چہروں کو معصوم تو بنا لیتے ہیں. بہت سے روزے دار گنتی پوری کر لیتے ہیں، متقی نہیں بن سکتے. متقی بننے کے لیے تو شرائط ہیں، ان پر عمل کرنا پڑے گا. اور جب تک امام المتقین کا دامن ہاتھ میں نہ ہو تو روزے دار متقی کیسے بن سکتا ہے؟ تو روزے دار تو سب ہیں متقی، وہی جو امام المتقین کے پیرو ہیں. اسی لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں 3 خطبے ہیں، 3 خطبے، 2 خطبے سرکار کے ہیں، سردار انبیاء کے، اور 1 خطبہ مولائے متقیان کا ہے. ہم خلاصہ کریں گے کچھ باتیں تینوں سے بیان کرتے ہوئے. 2 خطبے اللہ کے رسول کے. ایک خطبہ مشہور خطبہ شعبانیہ کے نام سے. اس خطبے کو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ. اور کیا کمال ہے. 8ویں امام فرماتے ہیں ان ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان ابیہ موسیٰ ابن جعفر ان ابیہ الصادق جعفر ابن محمد ان ابیہ الباقر محمد ابن علی ان ابیہ زین العابدین علی ابن الحسین. میں خاص پڑھ رہا ہوں یہ نام کہ ناموں کا پڑھنا خود باعث برکت ہے. ان ابیہ سید الشہداء الحسین ابن علی ان ابیہ سید الوصیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آٹھویں امام نے پہلے امام تک کے نام مکمل کیے، امام مجتبیٰ کے نام کو شامل کرتے ہوئے مولا حسین کے ساتھ. پھر 8ویں امام نے پہلے امام کا نام لیا. پہلے امام فرماتے ہیں کیا کہ ان رسول اللہ، بالکل روایت سلسلہ ذہبیہ کے طور پر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا، آپ نے خطبہ دیا، ذات یومن، ایک دن معین نہیں ہے، ذات یوم کوئی دن تھا. فقال، مولا فرماتے ہیں فقال، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایھا الناس، انہ، اس خطبے سے حمد و ثنا الگ سے ہے. مولائے متقیان نے 8ویں امام نے صرف خاص جملے استقبال ماہ رمضان کے بیان کی. خطبہ شعبان، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہارے درمیان، عجیب جملہ ہے، استقبال کس کا کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے پاس چل کر آئے یا جس کے پاس آپ چل کر جائیں؟ کیا خیال ہے؟ استقبال کس کا کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے پاس چل کر آئے یا جس کے پاس آپ چل کر جائیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب استقبال کا مطلب تو ویلکم کرنا، تو کوئی آئے گا تو ویلکم کریں گے. اگر ہم کسی کے پاس جائیں تو وہ ہمیں ویلکم کرے گا. تو ہم نہیں گئے، وہ ہمارے پاس چل کر آیا ہے. اب میں شاید یوں کہوں کہ محاورہ بدل گئے. ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس چل کے جاتا تھا، رحمت خدا نے محاورہ ہی بدل دیا. میری رحمت کا مہینہ تمہارے پاس چل کر آئے گا. تم رمضان تک نہیں پہنچے، رمضان تم تک پہنچا ہے. اور یہیں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، لفظ اسم گرامی ماہ رمضان اسم خدا ہے.
ہر اچھا نام اللہ کا اپنے مقام پر. سال کے 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ. سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الاعمال میں 6 روایات معصومین سے نقل کی ہیں کہ سال کی ابتدا ماہ رمضان سے ہے، محرم سے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. سال کا پہلا مہینہ ماہ رمضان ہے، ماہ محرم نہیں. تو اسے ماہ محرم کے حوالے سے اس طرح سے کمپنسیٹ کیا گیا کہ ماہ محرم تاریخی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ اور ماہ رمضان عبادتوں کے لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ. کیا کہنے، سال کا آغاز اگر خدا کی عبادت سے ہو تو ماہ رمضان کہیے، سال کا آغاز حسین کے ماتم سے ہو تو ماہ محرم کہیے. اِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ، تمہارے پاس پہنچا ہے اللہ کا مہینہ. کیا لے کر آیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. ایک ایک جملے کو پیغمبر نے الگ الگ زبان مقدس سے ادا کیا. راتیں، دن، ساعتیں. مہینہ، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی ساعت، سب افضل ہیں. سارے مہینوں سے افضل مہینہ، اس کی راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل، اس کے دن سارے دنوں سے افضل، اس کی ساعتیں ساری ساعتوں سے افضل. کیوں؟ ایسی کیا خاص بات اس کی؟ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں خدا نے اپنا مہمان بنایا ہے. اور آپ تو خدا کے مہمان بن چکے ہیں، یاد نہیں ہے؟ کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے. شک میں مادر میں کیا تھے؟ صلوات پڑھیں محمد. کیا تھا؟ خدا کے مہمان. اللہم صل علی. آغوش مادر میں کیا تھے؟ خدا کے مہمان. اس ماہ مبارک میں کیا ہوں گے؟ خدا کے مہمان. اور جب کسی کو خدا مہمان بناتا ہے تو اس کی عزت بھی تو کرتا ہے نا. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مبارک مہینے میں تم قرار دیے گئے اللہ کی طرف سے صاحبان کرامت میں. اب کرامت تکریم سے ہو تو عزت، کرامت اگر عرفانیت سے ہو تو اظہار معجزات، اور معجزہ ہو جائے گا. میں حیران ہوں، خطبہ پیغمبر کا انفاسکم فیہ تسبیح، اور ایک چینل ہے مذہبی جو مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں سے ایک کلپ چل رہی ہے کہ جی ماہ رمضان میں سانس بھی کم لو. انفاسکم فیہ تسبیح. میرا مقصد ان کا استہزاء کرنا نہیں ہے، میرا مقصد پیغمبر کی بات کو پہنچانا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، زیادہ سانس لو کہ تمہاری ہر سانس تسبیح خدا کے برابر ہے. خدا کا بڑا احسان، کسی کی تسبیح کم ہو جائے گی جہالت کی وجہ سے، اور کسی کی تسبیح بڑھ جائے گی ولایت کی وجہ سے. بات واضح؟ اور فقہی مسائل میں ایک مسئلہ پہلے بیان کر دوں.
ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے منہ میں جو بنتا ہے لعاب، اس لعاب کو حالت روزہ میں اندر نگلنے سے آل محمد کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ارے افطار سے 2 گھنٹے پہلے گھر میں بریانی چڑھا دی گئی، کیا خوشبو تھی بریانی کی کہ منہ میں پانی آنے لگا۔ یہ پانی پی سکتے، یہ پانی پی سکتے۔ اللہ اکبر۔ جہلا کہتے ہیں کہ منہ میں اگر لعاب آئے تو تھوک دو، وہ بھی مت پینا ورنہ باطل ہو جائے گا روزہ۔ اتنا کمزور روزہ۔ میں کہتا ہوں باطل تو ان کا ہوتا ہے جن کا صحیح ہو رہا ہو، باطل تو ان کا ہوگا جن کا صحیح ہو رہا ہو۔ جو بیچارے صرف 12 منٹ پہلے قرآن 1400 سال سے وقت بتا رہا ہے، اب تو انجینئر کی بات سن لو۔ اگر مفتی کی بات سمجھ میں دلوات پڑے محمد نہیں، چلو غامدی نہ صحیح تو سن لو کسی کی بات، ورنہ قرآن تو پڑھ لو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کی ابتدا بھی قرآن نے بیان کی۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو۔ کب سے کب تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نمایاں ہو جائے۔ خیط الابیض خیط الاسود، یہ سمجھ میں آ گیا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزہ مکمل کرو رات تک، نہ کہ غروب آفتاب تک۔ یعنی تمہارا روزہ تو بس اسی افق تک رہ جاتا ہے۔ اگر جہاز میں بلند ہو کر دیکھو تو ابھی سورج چمک رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی، بات بہت طویل ہو گئی۔ انفاسکم فیہ تسبیح، وہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں سونا بھی مت، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، پیغمبر فرماتے ہیں تمہارا سونا عبادت ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ سو ہی جائیے۔ سونے کی 2 قسمیں، ایک سونا ہے غفلت، اور غفلت میں آنکھیں بند ہونا شرط نہیں ہے، دل بند ہونا شرط ہے۔ ایک ہے سونا فطرت، کہ جسم تھک گیا تو آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، تو حالت روزہ میں وہ سونا عبادت ہے جو فطرت والا ہے، غفلت والا نہیں۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس میں تمہارا عمل مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس میں تمہاری دعا قبول شدہ ہے۔ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، گارنٹی ہے۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 2-3 جملے اس خطبے سے اور 1-2 جملے باقی 2 خطبوں سے، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہوں گی۔ یہ خطبہ جو خطبہ ثانیہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے جمعے کے دن دیا۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ اس سے پہلے جو خطبہ تھا اس میں دن معین نہیں، ذات یومن، ایک دن تھا، اس میں دن معین۔ اور یہ خطبہ امام محمد باقر علیہ السلام خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الناس، آپ نے خطبہ دیا لوگوں کو، فی آخر جمعۃ من شعبان، ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ فحمد اللہ،
وَأَثْنَى عَلَيْهِ، بس آپ نے خدا کے حمد و ثنا کو بیان. فقال، پھر آپ فرماتے ہیں ثم قال ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر، تمہارے پاس سایہ فگن ہو گیا. اور جب کوئی چیز سر پہ سایہ فگن ہو جائے تو دھوپ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا. فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میں پھر یاد دلا دوں، وقت بڑا مختصر ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. شب قدر کی تیاری ماہ رمضان کے چاند سے شروع ہوتی ہے. بہت سارے نادان دوست صرف شب قدر کو شبوں میں تلاش کرتے ہیں، مگر اہل عرفان اس رات کو اول رؤیت ہلال سے تلاش کرتے ہیں. باقاعدہ ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر شب قدر انسان کو معلوم ہو سکتی ہے، دیکھ سکتا ہے، جن میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت 1000 مرتبہ، کچھ نمازوں کا بیان، کچھ دعاؤں کا بیان. سرکار اپنے ماہ شعبان کے خطبے میں شب قدر کی بات کر رہے. وہ ہوا شہر رمضان، یہ ہے ماہ مبارک رمضان. فرض اللہ صیامہ، اللہ نے اس کے روزے واجب کیے. وجعل قیام لیلۃ فیہ، اور ایک رات اس مبارک مہینے کی شب قدر، اور ہر رات کو خدا نے عبادت کا موقع عطا کیا. یعنی واحد مہینہ جس میں نماز شب کے وقت تقریباً سب جاگ رہے ہوتے. سال کے 11 مہینے نماز شب کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اس مبارک مہینے میں خود بخود جاگ رہے ہوتے. پتہ چلا روزی روٹی اگر ملتی ہو تو نماز شب کے وقت بھی انسان اٹھ جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کسی نے امام سے پوچھا، مولا سحر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر سحر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا سحر کرنا زیادہ تاکید کے ساتھ. تو چھٹے امام کے نزدیک ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ شوال، ماہ ذی الحج، سال کے 11 مہینوں کے مستحب روزے آپ بغیر سحر کے بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مگر ماہ مبارک رمضان میں امام فرماتے ہیں ہم سحر کو زیادہ معتبر سمجھتے. تو ماہ رمضان میں سحری کھانا سنت معصوم. اگر اب تک سحری کے بغیر روزے رکھے تو کوئی بات نہیں، مولا نے بھی کوئی آپ پر قید نہیں لگائی. مگر اب ماہ رمضان ہے، کیوں کہ مولا چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں لوگ اٹھ جائیں سحر کے وقت میں. نام سحری کا ہو، کام عبادت کا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتطوع صلاۃ 70 لیلۃ فیما سواہ من الشہور. ماہ رمضان کی ایک رات میں عبادت کے لیے قیام کرنا باقی 11 مہینوں میں 70 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. اس ماہ مبارک کی رات میں ایک نماز پڑھنا 11 مہینوں کی راتوں 70 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. یہ خطبہ تھا، خطبہ رسول خدا آخر جمعہ شعبان. اور تیسرا خطبہ مسجد کوفہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس خطبے کو بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام
مولا کائنات کا یہ خطبہ جمعہ نہیں ہے۔ قال خطب امیر المومنین علیہ السلام فی اول یوم من شہر رمضان، فرماتے ہیں مولا کہ امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، مسجد کوفہ۔ فحمد اللہ، اللہ کی حمد فرمائی، اللہ کی ثنا فرمائی، پھر درود آل محمد کو بیان کیا، پھر فرمایا ایھا الناس۔ عجیب اتفاق ہے، تینوں خطبات کے آغاز میں ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قرآن نہیں کہتا یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام۔ کیا مطلب؟ کہ ان تین خطبوں سے انسانیت کو جھنجھوڑا گیا، مگر روزہ تو بس قبول صاحبان ایمان کا ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سب سن رہے ہوں، کوئی شراب پینے والا بھی سن رہا ہے، کوئی کھانا کھانے والا بھی سن رہا ہے، کوئی باتیں کرنے والا بھی سن رہا ہے، اور کوئی اذان کا انتظار کرنے والا بھی سن رہا ہے۔ بتائیے اذان مؤثر کس کے لیے؟ سنی سب نے ہے تو ماہ رمضان سب کے لیے، مگر تیار کون عبادت کے لیے سوائے موالیان آل محمد۔ ایھا الناس ان ھذا الشہر، کیونکہ یہ مہینہ یہ کوئی شیعوں کا مہینہ نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی بینڈ لگ جاتا، کاٹو اس کی بھی ایف آئی آر۔ یہ مہینہ سب کے لیے، اس لیے معصومین نے انسان کو مخاطب کیا ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور، اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں پر اتنا بلند کیا کہ فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، جیسے ہم اہل بیت کو سارے انسانوں پر بلند کیا۔ اللہ، جیسے اہل بیت تمام انسانوں سے بلند، ایسے ماہ رمضان سارے مہینوں سے بلند۔ اب علی کہیں اور علی والے سمجھیں، حق ادا ہو جائے گا۔ تفصیل کو روکتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں، بہت ساری باتیں مولا کے خطبے میں الگ سے ہیں، ایک ایک روزے دار پہ امام نے جھنجھوڑا ہے۔ انشاءاللہ جب ماہ رمضان شروع ہو جائے گا تو اس خطبے کا وقت داخل ہو چکا ہوگا۔ آئیے آج تو وقت دعا ہے۔ سب سے پہلی دعا ان لاپتہ عزاداران کے لیے کہ جو ابھی تک واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے، ان کی فیملیز کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بیٹی باپ کے انتظار میں، ماں بیٹے کے انتظار میں، کوئی ہماری بہن اپنے وارث کے انتظار میں، نہ شہیدوں میں شامل کہ فاتحہ پڑھ لی جائے، نہ بیماروں میں شامل کہ دعائے شفا کر دی جائے۔ کیا بے حسی ہے کہ مسلسل ہے احتجاج، مگر ظالمین کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے۔ اے خدا تجھے تیری حجت کا واسطہ ہے۔ اس طرح فاطمہ مادر موسیٰ کے بیٹے حضرت داؤد کو واپس کیا تھا، اے خدا ایسے ہر ایک ماں کے بیٹے کو واپس لوٹا دے۔ پروردگار جو عدالتیں
جو تمام تر ریاستی ذمہ داران کوتاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مالک تمام لاپتہ عزاداروں کو ان کے گھر والوں تک واپس پہنچا دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا نظام ظلم کو تباہ و برباد فرما اور تمام مظلوموں کی داد رسی فرما۔ یاد رکھے ہر ظلم کرنے والا کہ مظلوم کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اسی اعتبار سے دعائے مظلوم ہے جو ویسے تو روزہ سرکار سید الشہداء کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اسے ان اسیروں کے لیے، ان لاپتہ افراد کے لیے آپ ہر مجلس عزا میں پڑھ سکتے ہیں دعائے مظلوم، جن پر ظلم ہے، لاپتہ ہیں، خدا ان کی امداد فرما، امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت سے انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین، علی ابن ابی طالب سید الوصیین، فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبیٰ حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرۃ بررۃ المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائہ علی خلقک المودی النبی وارث علم الموضیین، من الوصیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا بیمنہ رزق الورا، وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا، کما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللہم ظہورا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے وہی پیغام مسلسل، بہت مشکل مگر مسلسل،
اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ شیطان مجھ جیسے نمازی کو گناہ کو گناہ بنا کر نہیں دکھاتا، بلکہ گناہ کو ثواب بنا کے دکھاتا ہے۔ شیطان کا کام پالش کرنا، پالش یعنی زینت، آراستہ کرنا۔ جناب سلیمان نبی پریشان ہوئے جب ان کے تخت پر سایہ کرنے والوں میں ایک ہدہد اپنے مقام پر نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہدہد آ کر اپنی وجہ غیبت کو بیان کرے، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں اپنی وجہ غیبت کو بیان کیا۔ کہتا میں ایک ایسے مقام سے گزر رہا تھا تو وہاں کا حال دیکھنے رک گیا تو لیٹ ہو گیا۔ کیا حال دیکھا؟ کہ ایک عورت ہے، حکومت کرتی ہے، وہ اور اس کی قوم والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، سورج کو سجدہ، دو معنی ہیں اس کے۔ ایک اس سورج کو سجدہ جس کو آپ سن کہتے ہیں، ایک ہر چڑھتے ہوئے اقتدار کو سجدہ، یہ بھی سورج ہے۔ شیطان کہتا ہے تم گھبراؤ مت، تم تو اس لیے زور سے پڑھ رہے ہو کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ شیطان تو بڑا بہترین بہکانے والا ہے۔ صبح کی نماز میں باقاعدہ گھڑی دکھاتا ہے، ابھی سو جاؤ، ابھی قضا نہیں ہوئی، اور ہم یہ سوچ کے سو جاتے ہیں صحیح تو کیا رہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو نماز فجر کی بات زبان پر آئی تو خدا کا بڑا احسان کہ ماہ رمضان میں، اور ماشاءاللہ بتراب جامع مسجد امام بارگاہ میں ہمارے امام جماعت مولانا سید علی حیدر زیدی فاضل قوم ایک نئی جد و جہد کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے صاحبان ایمان کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد مستقل صبح کی نماز میں حاضر ہونے والوں کے لیے چھوٹے سے انعام کا بھی بندوبست بتراب میں کیا گیا۔ صبح کی نماز سب سے مشکل نماز، وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن نے سب سے الگ نام دیا اس کو۔ تو کوشش کریں، روزی کا مسئلہ ہے تو روزی حل ہوگی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، اور 2 رکعت نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجیے۔ یہ غیب سے خزانے کھولنے کی نماز ہے۔ 2 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 والی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ دیکھ کے پڑھ لیجئے گا، 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کے بجائے یہ پڑھنا ہے 50 مرتبہ۔ نماز کی نیت کیا ہے؟ نماز برائے وسعت رزق،
عشاء کی نماز کے بعد. اور جب بات رزق کی آئی، گناہوں کی مغفرت کی بات آئی، تو مجھے بہت ساری تاریخوں کا مسئلے سمیٹتے ہوئے ماہ شعبان کا آخری موقع جمعۃ المبارک، اس آخری جمعے میں کیا کچھ ہوا، کچھ باتیں اگر پڑھ دی جائیں تو پھر کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے. اللہ کے رسول کی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کا انتقال ہوا. اس کی پہچان جنازے کی یہ تھی کہ مروان نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. شعبان کے آخری مغیرہ بن شعبہ کی ہلاکت، اللہ کے رسول کے چاہنے والوں میں سعید بن جبیر کی شہادت. سعید مولائے کائنات کے بہترین چاہنے والے. اور آج تاریخ 9 اپریل ہے، آج باقر الصدر کی شہادت کی تاریخ. عظیم شخصیت، آیت اللہ خوئی کے شاگرد، صدامی آمریت کے مقابلے پر ڈٹ جانے والا باقر الصدر، اور ساتھ میں اس کی بہن بنت الہدا. شاید آپ کو یاد ہو، صدام کا یہ جملہ ملعون کا تھا کہ یزید نے غلطی کر دی کہ حسین کو شہید کیا، زینب کو چھوڑ دیا. مگر وہ کہتا ہے میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اس لیے بھائی کو پھانسی دی، بہن کو بھی شہید کر دیا. آج 2 بہن بھائیوں کے حوالے، ایک باقر الصدر، ایک بنت الہدا. اور بس آخری جملہ، بہت سارے مسائل میں ایک اچھی خبر بھی ہے. اچھی خبر کا ایک ہرملہ ہلاک ہوا ہے. آج کا ہرملہ، اس کا نام ہے محمد الہرملی. 7ویں کور کا کمانڈر ہے، اتحاد کا. اور یمن میں انصار اللہ کے ہاتھوں ایک اور ہرملہ واصل جہنم ہوا. برائے بلندی مختار بلند تر صلوات. خداوند عالم سے التماس کہ ہماری عبادتیں قبول فرمائے، یمن کے مظلوموں کی داد رسی فرمائے، مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی داد رسی فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی فرمائے، دنیا بھر کے مسلمان اہل ایمان کی داد رسی فرمائے. اور کامیاب ترین حکمت اہل ایمان کی کہ شیطان بزرگ جھک رہا ہے، پروردگار اس کے انجام تک پہنچا. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.